جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا راندیر میں، تو ہمارے ایک استاد تھے، درجہ قرات کے. آپ لوگ تو کلاس بولتے ہیں نا، ہم کلاس نہیں بولتے، قاری کلاس، حافظ کلاس، کلاس نہیں. ہماری مادری زبان یہ ہے درجہ تجوید. تو ہمارے درجہ تجوید کے وہ استاد تھے قاری عبدالرحمن صاحب رنگونی. بہت شفیق تھے ہمارے اوپر. تو ایک دفعہ وہ گجرات کسی ضلع میں گئے، راندیر میں تو تھے ہی. وہاں سے جب واپس آئے تو انہوں نے ہم طلبا کو ان کی اپنی مسجد راندیر میں، ان کی مسجد تھی، ہم کو جمع کیا اور گشت کرنے کی ترغیب دی. وہ ہمارے لیے پہلی بات تھی وہ. تو پھر ہم کو لے کر انہوں نے راندیر کے وہ عمومی علاقہ جہاں مفتی عبدالرحیم صاحب کا جو علاقہ ہے، تو عام لوگ رہتے ہیں بوسطہ، تو ان میں گشت کرنے کے لیے لے گئے تھے. گشت کروایا، پھر گشت کے بعد بات بھی کروائی. یہاں سے ہماری تبلیغ شروع ہوئی تھی عملی. پھر مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد میں گاؤں میں تھا، تو ایک جماعت آئی، پیدل جماعت چل رہی تھی بمبئی سے کلکتہ. جماعت چلتی جماعتیں 4 مہینے کے لیے پیدل. تو مسلم دیہاتوں میں جہاں زیادہ آبادی ہو تو ریل کی پٹڑی سے سائڈ پر پٹری پر وہ چلتے ہیں. تو وہ ہمارے گاؤں میں بھی آئے دیولا میں. اس میں ایک نو مسلم تھے عبدالرحمن ملنگ، وہ اسلام لائے تھے. تو وہ اپنا اسلام لانا اور اسلام لانے کے بعد بھی جماعت میں لگنا، یہ ایک کارگزاری سناتے تھے. وہ بہت مؤثر تھی وہ کارگزاری. عمل کے بعد جو چیز وجود میں آتی ہے اس کے تاثرات ان کے اور ان کی قربانیاں، اور تو وہ میں نے اپنی مسجد میں سنی گاؤں میں. تو مجھ پر بہت اثر ہوا اس کارگزاری کا، ورنہ پہلے میں مانتا نہیں تھا اس کو. جی ہاں، لیکن اس کی کارگزاری سے میرا دل بہت متاثر ہوا. میں نے بہت دعائیں مانگی اللہ سے کہ بھائی یہ کام تو کرنا چاہیے. پھر سن 62 کے آخر میں، 62 جانتے ہو نا، اسنان و ستین، انگریزی نہیں آتی. سن 62 کے آخر میں دسمبر میں مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اجتماع ہمارے علاقے میں ہوا، گجرات میں. چھاپی ایک بڑا قصبہ ہے مسلمانوں کا، اس میں حضرت تشریف لائے اور پورا عملہ اور دوسرے حضرات، وہ بہت بڑا اجتماع ہوا. وہ تو اجتماع ہوئے تھے ہمارے ہاں 62 میں، تو یہ چھاپی کا، اور 64 میں کابی کا. کابی میں مولانا یوسف صاحب تشریف لائے تھے، 50,000 آدمی جمع ہوئے تھے. اس میں بہت بڑی جمعیت جمع ہو گئی تھی. تو یہ 62 کا اجتماع ختم ہوا دسمبر کے آخر میں. وہاں سے جماعتیں بنی ملکوں کی، یہ پہلی دفعہ تھا ملکوں کی جماعتیں. تو اس سے پہلے چونکہ میں اپنے کام میں لگ گیا تھا اس کام میں، تو ایک جماعت میں ہم کو بھی جوڑا گیا. پھر وہ ہم لوگ عراق گئے 1963 میں جنوری میں. عراق میں 4 مہینے لگائے. شمالی عراق میں عام طور پر موصل مشہور شہر ہے، اس کے اطراف میں زیادہ تر سنی حضرات رہتے ہیں، بغداد میں بھی. یہ ہم نے 4 مہینے پورے کیے بغداد میں، موصل میں.
کام بالکل ابتدائی درجے میں تھا، ہم بھی ابتدائی درجے میں تھے، پہلی دفعہ نکلے تھے. کچھ نوجوانوں کو تشکیل کر کے اپنے ساتھ کرتے تھے، ان کو کام سکھاتے تھے. اس طرح یہ 4 مہینے پورے ہوئے. 4 مہینے پورے نظام الدین حاضری ہوئی مولانا یوسف صاحب کے پاس رحمۃ اللہ علیہ. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے دل کے آدمی تھے، ہر آدمی کو بڑا بنا رہے. تو جب ہم لوگ پہنچے، میرے ساتھ حیدرآباد کی جماعت تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ مولوی صاحب ہے. ہاں یہ تو پہلے چلے کی بات تھی جو مولانا کے علاقے میں لگایا تھا، مئو میں اور اعظم گڑھ میں اور اس میں جی. مولانا عبدالغنی صاحب پھول پر رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں وہاں تھے، تو ان کی بھی زیارت ہوئی، ان کی مجلس میں شرکت ہوئی. انہوں نے ہماری تائید فرمائی کہ دیکھو لے آئے ہیں، ان کا خیال رکھنا، یہ فرمایا لوگوں سے مجلس نے. تو وہاں ہمارے بہت آسانی ہو گئی تھی. اس لیے ہمیں اہل علم حضرت سے یہ کہتے ہیں کہ آپ حضرات ہم اس کام کی تائید کریں، کہ آپ کی تائید سے بہت مدد ملے گی، کیونکہ جو چیز ممبر سے، محراب سے، مسجد سے کہی جائے گی اس کی سطح اونچی ہوتی ہے. اس لیے اہل علم سے ہم تائید مانگتے ہیں کہ آپ حضرات کام کی تائید کریں تاکہ شکوک شبہات دور ہو جائیں. میں جارڈن میں تھا جماعت میں، تو وہاں کے شرعی قاضی تھے ایک، ان کی ملاقات کو گئے تھے خصوصی گشت میں. تو ان کے بعد بیٹھے تھے، بات کر رہے تھے. اتنے میں ان کے بعد فون آیا پولیس کے افسر کا، کیونکہ وہاں کی پولیس تھی. ان کا فون آیا، وہ فون میں یہ پوچھ رہا تھا پولیس کا افسر کہ یہ ایک جو جماعت پھر رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تاکہ اگر ایسی بات ہو تو ان کو روک دیں ملک میں پھرنے سے. اس لیے ان کی ذمہ داری ہے امن کا محکمہ ہونے کی وجہ سے. تو انہوں نے ہماری زبردست تائید کی. اور شرعی قاضی چونکہ مدینہ منورہ میں پڑے ہوئے تھے، وہاں سے وہ کام سے متعارف ہوئے تھے، شرعی قاضی تھے وہ. انہوں نے اس کو فون پر کہا ہؤلاء ربانیون خلہم. تو آج تک وہاں کوئی رکاوٹ نہیں آئی. اور جارڈن میں بہت اچھا کام ہے. ابھی تو حالات کی وجہ سے کچھ ازمہلال آیا، ورنہ بہت اچھا کام. میں نے خود سال لگایا تھا وہاں، 1.5 سال لگایا تھا. اس زمانے میں سال کی جماعتیں چلتی تھی، 2 حج کرتی تھی. سب جگہ آسانیاں تھی، حج کو کیسے قوانین نہیں تھے. 4 مہینے لگا کر ہم حج میں پہنچتے تھے، حج کرتے تھے. حج کے بعد تشکیل ہوتی تھی. تشکیل ہوئی، کبھی اگلے سال حج میں حضرت جی وغیرہ معمول کے مطابق 1 سال چھوڑ کر جاتے تھے نا. تو بھائی سال کے لیے کون تیار ہے، تو ہم سال کے لیے تیار ہو گئے تھے. تو پھر وہ سعودیہ، عربیہ اور اسی طریقے سے قریب کے ممالک عراق، شام، لبنان، ان میں سال لگایا. پھر سال لگا کر دوسرا حج کیا. تو 1.5 سال کی تشکیل ہوتی تو 19 مہینے ہو گئے. اس کے بعد سے اللہ نے ہم کو چلا دیا. پھر نظام الدین گئے، وہاں سے فارغ ہونے کے بعد، اور نظام الدین میں رہنے کے بارے میں مشورہ ہو کہ نظام الدین میں قیام کرے. یہ میں اپنی سناتا ہوں آپ کو. تو مجھ کو حضرت جی کے پاس لے گئے کہ یہ یہاں رہنا چاہتا ہے. تو حضرت جی نے مجھ کو ایک قصہ سنایا کہ ایک لڑکا تھا، وہ کبوتر اڑاتا تھا. تو اس کے باپ نے اس کو تنبیہ کی کہ کبوتر نہیں اڑانا، کبوتر اڑاؤ گے تو روٹی نہیں ملے گی.
اس نے باپ سے کہا کہ روٹی ملے نہ ملے کبوتر تو اڑانے ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے بڑوں کا، ایک قصہ سنا کر اس پر سے پھر آگے لے جاوے. تو مجھے فرمایا کہ ایسا ہو کہ کبوتر اڑانے ہیں، روٹی ملے نہ ملے، ایسا فیصلہ ہے کام کرنے کا، تب تو یہاں رہو. یوں یہ مطلب تھا کہ جیسے وہ لڑکے نے کہا کہ روٹی ملا نہ ملے کبوتر تو اڑانے ہی ہیں، تو اگر ایسے کبوتر اڑانے ہیں تو یہاں رہو. تو اس طرح سے مجھے کوئی ترغیب بھی دی، مجھے اس کی دعوت بھی دی، اور اصل صورتحال سے آگاہ بھی کیا کہ یہاں رہنے میں کوئی اکرام اعزاز اس کی وہ نہیں ہونی چاہیے، روٹی ملے نہ ملے کام کرنا ہے. تو اس طرح اللہ ان کو جزائے خیر دے، ہم کو انہوں نے چلایا. جی ہاں، اور جم گئے. ہر کام میں پہلے رکاوٹیں آتی ہیں، پھر مددیں آتی ہے. حق جو امر حق ہوتا ہے اس کی ابتدا ناگوانیوں سے ہوتی ہے. جی ہاں، چونکہ جنت ناگوانیوں پر ہے، تو حق کی ابتدا ناگوانیوں سے اور انتہا کامیابیوں سے. یہ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ کوئی چیز ہو حق ہو اور اس پر کرنا ہے تو ناگوانیوں کے لیے تیار رہو. ناگوانیاں آئے گی، ہاں اس کو برداشت کرنا ہے اور کام کرنا ہے، تو پھر کام کی ترقی بھی ہوگی، اپنی تربیت بھی ہوگی. ہاں یہ مطلب تھا. تو الحمدللہ پھر وہاں رہنا ہوا، جمنا ہوا. شروع میں مجھے ایک سبق بھی پڑھانے کے لیے کہا، وہ فضائل اعمال تھا. ایک دو لڑکے تھے شہر کے، اس کو پڑھاتا تھا. پھر آگے ترقی ہوئی، پھر فارسی پڑھائی، پھر عربی پڑھائی، پھر آخر تک بڑا فائدہ وہ ہوا. یہ وہاں جمنے سے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ملا. وہ جماعتوں کو بھی لے کر جاتا تھا. عرب جماعتیں آتی تھی، وہ اکثر ہماری ذمہ داری ہوتی تھی. عربوں کے ساتھ رہتے تھے، ان کو کام سمجھاتے تھے، اور عرب اکثر ناواقف آتے تھے، وہ تنگ کرتے تھے. جی ہاں، خصوصاً کیونکہ سفر میں آدمی کھل جاتا ہے کہ کیسا ہے، سنجیدہ ہے، غیر سنجیدہ ہے. وہ سفر میں اور پڑوس میں معلوم ہو جاتا ہے. تو وہ سفر میں وہ کھل جاتے تھے، تو وہ تنگ بھی کرتے تھے. لیکن چونکہ ہم نے کام ذمہ لیا تھا، اس لیے تو الحمدللہ پھر بعد میں وہ بھی جب ان کو سمجھ میں کام آ گیا اور وقت گزرا، تو وہ بھی کام کا بھی احترام کرنے لگے، کام والوں کا بھی احترام کرنے لگے، ہندوستان پاکستان کا بھی احترام کرنے لگے. یہ ہوا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو چلایا ہے. آپ سے بھی یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ بھی چلیں، انشاءاللہ آپ بھی مراحل سے گزر کر کے مقصد تک پہنچ جاؤ گے. کیونکہ یہ پڑھنا پڑھانا جو ہے وہ جس طرح اپنے لیے ہے، پوری امت کے لیے ہے. پوری امت کے لیے ہے. علم اللہ نے جو نازل کیا ہے وہ پوری امت کے لیے ہے. پوری امت کی ہدایت اس میں ہے، بلکہ پوری انسانیت کی ہدایت ہے. کہ ایمان اور علم دو بنیادیں اصلی ہیں. اسی کے لیے حضرات انبیاء کرام آتے ہیں کہ لوگوں میں صحیح ایمان آوے، اللہ سے صحیح تعلق پیدا ہو جائے، اللہ کا حق ادا کرنے کا جذبہ بنے، پھر اللہ جن جن کا حق بتاوے ان کا حق ادا کریں. کیونکہ علم جو آتا ہے نبیوں کا وہ تو حقوق کی ادائیگی اور حقوق کی معرفت کے لیے ہوتا ہے. اس میں اللہ کا کیا حق ہے، نبی کا کیا حق ہے، کتاب کا کیا حق ہے، اور مخلوق کا کیا حق ہے. علوم انبیاء بڑی بات اس میں یہ ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کو اللہ نے دار الحقوق بنایا ہے اور آخرت کو دار الاجور قرار دیا ہے. یہ ترتیب ہے.